علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک ہی ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے گا. جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. سابق وزیر اعظم عمران خان نے رائی کا پہاڑ بناتے ہوئے ایک امریکی سازش کا ذکر تو کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ امریکہ ان کی گورنمنٹ ختم کرنے میں اس سازش میں ملوث ہے. اب ذرا دیکھیے، آپ نے زیک گولڈ سمتھ کا نام تو سنا ہوگا. اب زیک گولڈ سمتھ جو ہیں عمران خان کی سابق اہلیہ کے چھوٹے بھائی ہیں. یہ گولڈ سمتھ کے صاحبزادے ہیں اور یہ برطانیہ میں ان کو ہاؤس آف لارڈ کے ممبر ہیں. جس طرح ہمارے یہاں سینٹ ہے، ان کو کہتے ہیں لارڈ زیک گولڈ سمتھ، لارڈ نواب. اب انہوں نے کیا حرکت فرمائی ہے، اب ذرا یہ دیکھیے. اور ان کی اس حرکت سے برطانیہ کی حکومت نے اپنے آپ کو ان سے ڈسٹنس کر لیا ہے، یعنی ان سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے. اب یہ جو زیک گولڈ سمتھ ہیں یہ عمران خان کے سابق جس برادر نسبتی کہوں گا تو وہ بات مشکل ہو جاتی ہے، سابق سالہ یعنی سابقہ بیوی کا. ایک تو ان کے سابقہ بہت ہیں، خاتون اول کے سابق شوہر کی اولاد اور ان کی یہ مطلب لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. سابقہ گرل فرینڈ سیتا وائٹ سے صاحبزادی، سابقہ بیگم ریحام خان، سابقہ ان کے ساتھی علیم خان جہانگیر. تو ان کے یہ سابقہ اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ کا بھائی ہے زیک گولڈ سمتھ. ٹھیک ہے، یہ وہی شخص ہے جب یہ لندن کے میئر کا الیکشن لڑ رہا تھا تو یہ عمران خان یہاں سے اس کی کیمپین چلانے کے لیے، اس کی حمایت حاصل کرنے کے لیے لندن گئے. اور حمایت کس کے خلاف حاصل کی؟ پاکستانی نژاد ساجد خان کے خلاف. ایک طرف پاکستانی ساجد خان الیکشن لڑ رہے تھے لندن کے میئر کا اور دوسری جانب گولڈ سمتھ، زیک گولڈ سمتھ. اور عمران خان نے بھرپور کیمپین کی اپنے سابق سالے کے لیے اور پاکستانی مسلمان کے لیے نہیں کی. اور آج کل ان کے پیٹ میں اسلام کے لیے جو محبت ہے اس کا درد جاگا ہوا ہے. آج کل وہ پوری دنیا کے ہنود و یہود کو پاکستان اور اسلام کا دشمن سمجھ کے ان کے خلاف جہاد کر رہے ہیں. منافقت کی انتہا ہے. اب زیک گولڈ سمتھ بھی تو یہودی ہے، جمائمہ بھی تو یہودی ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کی اولاد یہودیوں کے گھر میں پل رہی ہے، ان کی پرورش یہ ہو رہی ہے. اب یہودی ہونا میں کچھ بھی ہے، یہ اہل کتاب ہیں. ہمارے دین میں یہ سکھایا کسی کے دین کو برا مت کہو. لیکن جب آپ کے قول و فعل میں تضاد ہو، اب یہ جو میں ابھی بات کر رہا ہوں، زیک گولڈ سمتھ نے کس طرح پاکستانی معاملات میں، پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی ہے. اور اس پر اب یہ جو زیک گولڈ سمتھ ہیں یہ فارن آفس کے منسٹر ہیں، وہاں کے دفتر خارجہ کے منسٹر ہیں برائے پیسیفک ریجن، یعنی بحر اوقیانوس کہیں گے، بحر الکاہل کہیں گے، پر ایک ریجن ہے اس کے اور انوائرمنٹل اس کے. یہ ایک وزیر کا عہدہ ہے ان کے پاس. اب انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، وہ میں ٹویٹ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. وہ ٹویٹ کیا کی ہے؟ سیڈ ٹو سی لاسٹ نائٹس ایونٹس ان پاکستان. گزشتہ رات میں پاکستان میں جو واقعات ہوئے ان کو دیکھ کر افسوس ہوا یا دکھ ہوا. عمران خان از اے گڈ اینڈ ڈیسنٹ مین. عمران خان ایک اچھے اور بھلے مانس انسان ہے. ون آف دا لیسٹ کرپٹیبل پالیٹیشنز آن دی ورلڈ اسٹیج. دنیا میں ان لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جن کو کرپشن یعنی بدعنوانی چھو کر نہیں گئی. بہت ہی یعنی ایسے ایماندار، ان ادر ورڈز صادق اور امین. I have no doubt he will be returned with a big majority in the upcoming elections. مجھے اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ آنے والے الیکشن میں بڑی میجارٹی، بھاری اکثریت سے جیت کر دوبارہ آئیں گے. ٹھیک ہے. اب کیا اس طرح کا بیان جو بائیڈن نے دیا ہے، اس کی حکومت کے کسی وزیر نے دیا ہے؟ یہ بیان کس نے دیا ہے؟ یہ آپ کے سابق آپ کی اہلیہ کے بھائی، یا اس طرح آسان الفاظ میں آپ کے سابق سالے اور دوست. زیک گولڈ سمتھ عمران خان کا بہترین دوست ہے. خیر دوست عمران خان کا کوئی بھی نہیں ہے، نہ ان کو دوستی پالنا اور نبھانا آتی ہے. اینی ویز
اب اس پر برطانیہ میں وہاں کا تو میڈیا پاکستانی میڈیا کی طرح نہیں ہے، وہ تو اپنی روایت، خیر پاکستانی میڈیا بھی الحمدللہ 80% لوگ اس میں ٹھیک ہیں، وہ 10-20% وہ بوٹ پالش کرنے والے، ایئر وائی پہ آج کل آپ نے دیکھا نا، ایسے لگتا ہے کہ جیسے کل ہو رہے ہیں کسی کے، وہاں پہ تعزیت کے لیے جانا چاہیے یعنی۔ تو اس میں انہوں نے کہا جی کہ اس میں جو 10 ڈاؤننگ سٹریٹ ہے، یہ جو وہاں کے برطانیہ کے وزیر اعظم کی جو سرکاری رہائش گاہ کہہ لیں یا دفتر ہے، وہاں سے میڈیا نے ان سے ان کا رسپانس پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ جو زیک گولڈ سمتھ نے کیا بیان دیا ہے، تو ان کے جو سپوکس پرسن ہے اس نے بڑا زبردست رسپونڈ کیا ہے۔ انہوں نے کہا with regards to Pakistan, we respect Pakistan's democratic system and we would not get into its domestic political affairs. We have long-standing ties with Pakistan and are monitoring developments. The 10 Downing Street spokesperson was unable to say whether Lord Goldsmith would be told to take down his tweet or make clear it was issued in a personal capacity. مطلب کہ وہ نہیں بتا سکے کہ جی کیا وہ ان سے کہیں گے کہ یہ ٹویٹ جو ہے یہ ڈیلیٹ کر دیں سوشل میڈیا سے، یا یہ جو بیان انہوں نے دیا ہے اپنے سابقہ بہنوئی کے حق میں، تو یہ انہوں نے پرسنل کیپیسٹی میں دیا ہے۔ دوسری جانب انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ امریکہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ پاکستان میں مبارکباد دیں گے جو بائیڈن فون کرے، انہوں نے کہا معاف کرو بھائی جی، انہوں نے کہا جی پاکستان میں جو کچھ ہوا ہے وہاں پہ وہی رٹے رٹائے جملے، آئین یہ وہ، ہم اس کی قدر کرتے ہیں اور جو بھی تبدیلی آئی ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں، مانیٹر کر رہے ہیں، بلا بلا بلا۔ اب ذرا اندازہ کیجئے، میں نے کل بھی کسی ویڈیو میں شاید یہ بات کی تھی کہ اگر جو بائیڈن کا یا اینٹنی بلنکن جو ان کے وزیر خارجہ ہیں امریکہ کے، ان کا ٹیلی فون آ جاتا ہے شہباز شریف کو، تو آپ یقین کیجئے شہباز شریف چاہتے ہوئے بھی نہیں بتا سکیں گے قوم کو کہ جو بائیڈن یا ان کے کسی اعلیٰ عہدیدار کا، امریکیوں کے کسی اعلیٰ عہدیدار کا فون آیا ہے، ان کو مبارکباد کا ہی صحیح۔ دیکھیں اب طیب اردغان نے جب ان کو فون کیا، انہوں نے شہباز شریف نے ٹویٹ کیا کہ جی ان سے ٹیلی فون پر بات ہوئی، چائنیز نے اس ڈیولپمنٹ کو اچھا قرار دیا۔ اب آج کے بعد اب آپ دیکھیے گا مبارکوں سلامتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ نریندر مودی نے میسج پیغام بھیجا اور یہ کہا کہ جی پرامن رہنا چاہیے دونوں ممالک کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ ساری باتوں سے ہٹ کے دس از اے گڈ ڈیولپمنٹ۔ اگر آپ کے پڑوسی آپ کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں اور اس سے دونوں جانب یعنی پاکستان اور بھارت میں آپ غربت، افلاس اور ان چیزوں کے خلاف لڑ سکتے ہیں، آپ اپنے وہ وسائل جو دفاعی صلاحیت کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اگر آپ وہ غربت کے خلاف جہاد میں استعمال کریں گے، بے روزگاری کے خلاف جہاد میں استعمال کریں گے، تعلیم کے شعبے، صحت کے شعبے میں وہ انویسٹمنٹ کریں گے، تو دونوں ممالک کے لیے بہتر ہے، ان کے عوام کے لیے بہتر ہے۔ لیکن بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا کون؟ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔